پاکستانی روزنامے ڈان کے رپورٹر سیرل المیدا، جن کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا، ان کی تازہ ترین ٹویٹ میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کے سفر پر پابندی کے بعد حکومت کچھ اور اقدامات بھی کر سکتی ہے۔ ٹویٹر پر ان کے الفاظ میں فکر مند ہوں، مجھے یقین ہے کہ مجھ پر سفری پابندی کے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد حکومت کچھ اور کرے گی، کچھ ناگوار اقدامات۔ سیرل المیدا کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جانے کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی صحافی برادری کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگن مین نے ایک ٹویٹ میں کہا، یہ ناگوار ہے، دہشت گردوں اور مجرموں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، صحافیوں کو نہیں۔ واشنگٹن میں ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا، پورا سلسلہ ہی غلط ہے۔ آپ یہ صحافی جو ہے خبریں دے گا، یہ اس کا کام ہے، اور اگر اس کی خبر آپ کو لگتی ہے کہ غلط ہے، اس کی سورسز ٹھیک نہیں ہیں، اس میں جو انفارمیشن ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس کو درست کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک جو کہ گورنمنٹ نے یوز کیا، جس کو ڈان نے رسپونڈ بھی کیا، جب خبر چھپی تو انہوں نے اس کے جواب میں اپنا جو ان کا ورژن ہے وہ دیا اور ڈان نے چھاپ دیا۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، تو ملک میں عدالتیں ہیں، قوانین ہیں، آپ کے پاس پیمرا جیسے ادارے ہیں، آپ ان اداروں کے پاس جائیں، عدالتوں کے پاس جائیں اور ان قوانین کے تحت کارروائی کریں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا اور نہ ہی اس بارے میں معلومات کے لیے رابطوں کا کوئی جواب دیا ہے۔ البتہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک متحرک رکن قومی اسمبلی طلال چودھری سے جب صحافی سیرل المیدا کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے سے متعلق رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تک کوئی سرکاری دستاویز سامنے نہیں آئی۔ ڈان میں ہی اس کی ایک خبر بھی لگی ہوئی ہے اور اس کو خود جو کہ سٹوری رائٹر تھے، کالمسٹ، انہوں نے بھی کہا کہ ان کا نام شاید ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ای سی ایل میں ڈالنے کی کوئی کاپی یا کوئی سرکاری دستاویز ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ای سی ایل میں ڈالنے سے پہلے یقیناً صحافتی آزادی جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ سرکاری طور پر ایسے ڈاکومنٹ یا اس کی سرکاری طور پر اس کی جب تک تصدیق نہ ہو جائے تو اس خبر کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ واشنگٹن میں ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال کے مطابق اس طرح کی کارروائیوں سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ کہ صرف واشنگٹن نہیں، ساری دنیا میں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اس طرح کی کارروائیوں سے ہوتا یہ ہے کہ حکومت ایک ایسا کام کر جاتی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو تو جو کچھ کہا جاتا ہے سو کہا جاتا ہے، پاکستان کو ساری دنیا میں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حکومت کے اقدامات کی وجہ سے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، نہ یہ آخری ہے۔ بعد میں بھی اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں حکومت اور صحافیوں کے درمیان، اور اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایسا اوور ریئیکٹ کیا جائے، اس طرح کی کارروائی کی جائے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ آلریڈی ڈان نے وہ کر دیا جو وہ چاہتے تھے، ان کا بیان چھاپ دیا، مزید وہ کیا چاہتے ہیں۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔